إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالی خالق و مالک ہونے کے ناطے ہم تمام انسانوں کو کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور کچھ کاموں سے رک جانے، باز رہنے کا حکم دیا۔ جن چیزوں کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اس میں ہم انسانوں کا ہی بھلائی ہے، خیر ہے، اور جن کاموں سے منع کیا، اللہ رب العالمین نے روکا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ہم انسانوں کے لیے شر اور برائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر خیر کا حکم دیتا ہے اور ہر شر سے منع کرتا ہے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ انسانوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین جن جن کاموں سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جن کاموں سے راضی ہوتا ہے، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان کاموں کو اپنایا جائے، ان کو اپنی زندگی میں لایا جائے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ اس بات کا تاکیدی حکم دیتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جہاں وہ نیک اعمال کو انجام دے رہا ہے، نیکیوں کو بروئے کار لا رہا ہے، نیکیوں کو نیکی سمجھ رہا ہے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے باز رہے، ان کاموں سے بچا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ، نیک اعمال انجام دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے انہی کاموں کو انجام دینے لگے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن نیکیوں کو، وہ اعمال کو انجام دیتا تھا، اللہ تعالیٰ برائی کے نتیجے میں، نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کو ضائع کر دے، برباد کر دے۔ ایک انسان نیکی کو انجام دیتا ہے، نیک اعمال کو کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے اور جنت کی صورت میں ہمیں بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن وہیں پر اللہ تعالیٰ اس بات کی وصیت بھی کرتا ہے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، نیک اعمال کرنا یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے، لیکن اس نیک اعمال کی حفاظت اس سے کہیں زیادہ اہم چیز ہے۔ یعنی ایک آدمی نیک اعمال کو انجام دے، اعمال کو انجام دینے کے بعد اس اعمال کی حفاظت کی فکر کرے۔ پتہ نہیں انسان کون سی غلطی کر جائے، کون سی اللہ کی نافرمانی کر جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پچھلی نیکیوں کو، اچھے اعمال کو اللہ رب العالمین ضائع اور برباد کر دے۔ شریعت اسلامیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں کئی ایک چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی ان چیزوں کو اپناتا ہے
تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پچھلی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دے۔ اسی لیے ہوشیار ہے وہ مومن، عقل مند ہے وہ انسان کہ جہاں نیک اعمال کی فکر رکھتا ہے وہیں پر ان نیکیوں کو بچانے کی بھی فکر رکھے، اس لیے کہ گناہ نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ بہت سارے گناہ ہو سکتے ہیں، ایک گناہ دنیا کے اندر خاص طور پر پایا جاتا ہے اور ایک پوری قوم اس گناہ میں ملوث ہے، اس گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ گناہ کفر کا گناہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کا انکار کرنا، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کو اپنی تعلیمات کو دے کر بھیجا ان رسولوں پر ایمان نہ لانا۔ کفر کا لغوی معنی ڈکشنری میں معنی یہ ہوتا ہے چھپانا، ڈھانپ لینا، لیکن شرعی اصطلاح میں، شریعت کے اصطلاح میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنا۔ ایک آدمی اللہ رب العالمین کا بندہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اپنی پیدائش کا مقصد بھولتے ہوئے اللہ رب العالمین کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ ایسے مجرم ہیں، یہ ایسے گناہگار ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اگر ایک طرف اللہ رب العالمین جن کاموں سے خوش ہوتا ہے، جن کاموں کو پسند کرتا ہے، آدمی اس کام کو انجام دے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، رسول کا انکار کرتا ہے، وہ آدمی نیک اعمال کرنے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کفار کے بربادی عمل کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا، کہا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص ایمان کا انکار کرے، ایمان کے ساتھ کفر کرے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ دنیا کے اندر جن کاموں کو وہ نیکی سمجھتا تھا اور وہ کام نیکی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان کے انکار کے نتیجے میں، ایمان کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع کر دے گا۔ فقد حبط عملہ، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور مرنے کے بعد وہی انسان جو ایمان کے ساتھ کفر کرتا تھا آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، سورہ محمد کی پہلی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، شریعت اسلامیہ کا انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے رہیں، اللہ فرماتا ہے اضل اعمالهم، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالی ضائع اور برباد کر دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ کفر پر ہونے کے باوجود، کفر پر رہنے کے ساتھ ساتھ اگر اچھے کام بھی کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا بلکہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ ایک جگہ اور اللہ نے کہا والذین کفروا فتعسا لهم اضل اعمالهم، وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، فتعسا لهم، ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے بربادی ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کفر کا انہوں نے ارتکاب کیوں کیا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کو ناپسند کیا جو چیز اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا تھا، اللہ نے اتارا تھا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ کفر یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ کافروں کا اعمال، نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا کہ ایک آدمی ایک طرف نیک اعمال کو انجام دے اور دوسری طرف اللہ رب العالمین کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، اس کی نیکیوں کی مثال اللہ نے دی۔ کہا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء،
وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کی راہ کو اپنایا، ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، سراب کی طرح ہیں، یعنی چٹیل میدان میں چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہیں۔ ایک پیاسا آدمی وہاں سے گزرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ آگے پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہے، وہ پانی نہیں ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، وہ آدمی، وہ پیاسا انسان، وہ پیاسا شخص پانی کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعد اسے کوئی چیز نہیں ملتی۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں اور نیک اعمال کو بھی انجام دیتے ہیں، ان کی نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ ٹھیک اس سراب کی طرح ہے، اس چمکیلے ریت کی طرح ہے جو بظاہر دور سے پانی دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہوتا ہے، پانی وغیرہ وہاں نہیں موجود ہوتے ہیں۔ یہی حال ان کافروں کا ہوگا جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، اور اگر وہ دنیا میں نیک کام بھی کرتے رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو کوئی اہمیت نہیں دے گا، کوئی مقام نہیں دے گا۔ وہیں پر ایک مومن کسی نیکی کو انجام دیتا ہے، کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی نیکی کا اسے پورا پورا بدلہ دیتا ہے۔ اور بسا اوقات کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک مومن کی نیکیوں کا ثواب، اجر اور بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنۃ، یقیناً بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی مومن کے نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، نیکیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن پر ظلم نہیں کرے گا، ناانصافی نہیں کرے گا۔ یعطی بہا فی الدنیا ویجزی بہا فی الآخرہ، ایک مومن کی نیکی کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کرے گا۔ نیکی کا بدلہ اور ثواب اور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو دنیا میں بھی دیتا ہے، چاہے اس کی شکل کوئی بھی ہو، جو بھی ہو، رزق میں برکت، عمل میں برکت، زندگی میں برکت، زندگی میں خوشحالی، اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز دے سکتا ہے۔ وَيَجْزِي بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور مرنے کے بعد آخرت میں مومنین کو بہترین بدلہ اللہ رب العالمین دے گا۔ لیکن وہیں پر ایک آدمی کفر کی راہ کو اپنائے ہوا ہے، کافر ہے، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بِهَا لِلَّهِ، ایک وہ کافر اللہ کا انکار کرنے والا دنیا میں نیک اعمال کو بھی کرتا ہے لیکن اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے لیے نیکیوں کو انجام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو چکھا دے گا، اس کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دے گا فی الدنیا، دنیا کے اندر، دنیا میں ہی اس کو جو کچھ دینا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو عطا کر دے گا۔ حتی اذا افضى الى الآخرہ، لیکن وہی بندہ جب آخرت میں جائے گا، اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا، لم تکن لہ حسنہ، اسے کوئی نیکی نہیں ملے گی، اس کی نیکی کا کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی ثواب اللہ رب العالمین کے یہاں وہ نہیں پائے گا، یجزا بہا، جس سے اس کو بدلہ دیا جائے۔ یعنی ایک کافر دنیا کے اندر چاہے لاکھ نیک اعمال کو انجام دے، اچھی اچھی نیکیاں جمع کرے، جس کو اسلام پسند کرتا ہے، لیکن وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھے ہوا ہے، اس کی نیکیاں چاہے پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس کو جو کچھ دینا ہے اللہ دے دے گا، لیکن مرنے کے بعد اس کو اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ صحیح مسلمی کی ایک دوسری روایت میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا ان الکافر اذا عمل حسنۃ، بے شک جب کوئی کافر کوئی اچھائی کرتا ہے، کوئی نیک اعمال کو وہ کرتا ہے، اطعم بها طعمۃ من الدنیا، دنیا کے اندر اس اچھائی کا ایک لقمہ، ایک اجر، ایک صلہ اس کو چکھا دیا جاتا ہے، دنیا کے اندر دے دیا جاتا ہے، دنیا میں ہی اس کو جو فائدہ ملنا ہے مل جائے گا، لیکن اصل کامیابی جو کہ آخرت میں ہے کسی کافر کو نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن ایک مومن، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ
جہاں تک رہا معاملہ مومن کا، فإن اللہ یدخر له حسناته فی الآخرہ، مومنوں کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی آخرت کے لیے جمع کر دیتا ہے۔ دنیا میں جو دینا ہے اللہ دیتا ہے، لیکن اصل بدلہ، اصل اجر، اصل ثواب اللہ تبارک و تعالی آخرت میں دے گا۔ وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ، دنیا میں بطور رزق، بطور زندگی اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو عطا کرتا ہے جس سے انسان کا کام چل سکے، دنیا میں زندگی گزار سکے، رزق کی شکل میں، نعمت کی شکل میں، پھر اسی طریقے سے اچھی زندگی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی مومن کو بدلے کے طور پر دنیا میں دیتا ہے، لیکن آخرت میں اجر اور ثواب اور بہترین بدلہ اللہ رب العالمین دے گا۔ ایک مومن جو نیکی کرتا ہے اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوگا، لیکن ایک کافر، ایک اللہ کا انکار کرنے والا، چاہے وہ دنیا کے اندر اچھی اچھی نیکیوں کو جمع کرے اور ثواب کی نیت بھی نہ ہو، چونکہ ایمان نہیں ہے، صلہ رحمی ہو، مسکینوں کا کھانا کھلانا ہو، غلاموں کو آزاد کرنا ہو، مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکالنا ہو، چاہے یہ ساری نیکیاں کریں، ایک طرف انکار کرے اللہ کا، رسول کا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے، اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا ایک آدمی کے بارے میں جس کا نام ابن جدعان تھا۔ کہا اے اللہ کے رسول، ابن جدعان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کان فی الجاہلیت یصل الرحم ویطعم المسکین، ابن جدعان زمانے جاہلیت میں یہ بڑے نیک انسان تھے، بڑے اچھے انسان تھے، وہ تو صلہ رحمی کرتے تھے، وہ رشتے ناتے جوڑتے تھے، اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو وہ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، اے اللہ کے رسول، یہ سارے کام، یہ ساری نیکیاں کیا ان کو کچھ فائدہ دیں گی؟ کیا انہیں کچھ فائدہ ملنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سننے کے بعد، چونکہ ابن جدعان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اپنی زبان سے اللہ رب العالمین کا نام تک نہیں لیا تھا، کہا لا ينفعہ، نہیں، ان کو یہ ساری نیکیاں فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ پھر آپ نے وجہ بتلائی، انہ لم یکن یوما، اس لیے کہ انہوں نے ایک دن بھی یہ بات نہیں کہی تھی، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے ہمارے رب، اے میرے رب، قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یعنی یہ کفر پر تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کا نام نہیں لیا تھا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرائے تھے، کفر کی حالت پر، شرک کی حالت پر ان کا انتقال ہوا۔ انہیں زمانے جاہلیت میں کی گئی نیکیاں ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ایمان یہ بہت ضروری چیز ہے اور یہ شرط ہے کسی بھی نیک اعمال کی قبولیت کے لیے۔ کوئی آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے مرنے کے بعد والی زندگی میں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک اعمال کو انجام دے، ایمان کے ساتھ ساتھ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایک آدمی نیک اعمال کو انجام دیتا ہے تو وہ اعمال قابل قبول ہوں گی۔ ایک آدمی صدقہ کرے، خیرات کرے، حج تک کرے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان العاص بن وائل اوصى ان يعتق عنه 100 رقبہ، عاص بن وائل نے وصیت کی تھی اپنی زندگی میں اور کہا تھا، اپنی اولاد سے کہا تھا کہ میری جانب سے 100 اونٹ یا 100 گردن آزاد کر دینا، میری جانب سے 100 گردن، 100 غلاموں کو آزاد کر دینا۔ یہ عاص بن وائل کی وصیت تھی۔ فاعتق ابنہ ہشام، ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہشام تھا، ہشام نے 50 گردنوں کو آزاد کر دیا۔ فاراد ابنہ عمرو، لیکن ان کا ایک دوسرا لڑکا بھی تھا، ایک دوسرا بیٹا بھی تھا جس کا نام عمرو تھا، اس نے کیا کیا، اس نے بھی چاہا کہ جو 50 گردن آزاد کرنے باقی رہ گئے ہیں اس کو بھی وہ آزاد کرے۔
50 ایک بھائی نے آزاد کیا اور دوسرا بھائی نے چاہا کہ 50 ہم آزاد کریں گے، لیکن ان کے دل میں ایک بات آئی، یہ مسلمان ہو چکے تھے، کہا کہ پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے کہ آیا عاص بن وائل کے سلسلے میں ان کی وصیت جو پوری کی جائے گی، کیا انہیں اس کی وصیت کا انہیں کوئی فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان ابی اوصى بعتق 100 رقبۃ، کہ اللہ کے رسول میرے ابو کی وصیت تھی کہ 100 گردن کو آزاد کیا جائے، میرا ایک بھائی ہے شام نے 50 گردنوں کو آزاد کر دیا ہے، لیکن 50 ابھی باقی ہے، کیا کیا جائے؟ غلاموں کو آزاد کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے افاعتق عنہ، کیا غلاموں کو آزاد کیا جائے، گردن آزاد کیا جائے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہ لو کان مسلما، کاش اگر وہ مسلمان ہوتے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوتے، فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذلک۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، آپ نے کہا کہ اگر وہ مسلمان ہوتے، اللہ پر ایمان لائے ہوتے، تو ان کی طرف سے اگر تم گردنوں کو آزاد کرتے، صدقہ و خیرات کرتے اور ان کی طرف سے حج کرتے، تو یہ تمام نیکیوں کا فائدہ ان کو پہنچ جاتا، ان کو اس کا بدلہ مل جاتا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، اللہ اور اس کے رسول پر وہ ایمان نہیں لائے تھے، لہذا یہ تمام نیک اعمال اگر کر بھی دیے جائیں تو اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہوں گے۔ یعنی کفر یہ ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ آدمی اس کے پیچھے کفر کی حالت میں نیک اعمال کو بھی انجام دیتا ہے، تو چاہے وہ نیکیاں کتنی بڑی ہوں، کتنی اہم ہو، اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ کفر بہت خطرناک جرم ہے، بہت خطرناک گناہ ہے، اور اس کے نقصانات بہت سارے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ سب سے زیادہ افسوس قیامت کے دن جہاں بہت سارے لوگ کریں گے، اس میں سے ایک کفر پر مرنے والا آدمی بھی ہوگا۔ وہ آدمی جب اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوگا، وہ کوشش یہ کرے گا کہ مجھے کسی طریقے سے بچا لیا جائے، اسے پتہ ہوگا، اسے محسوس ہو چکا ہوگا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس وقت آدمی سوچے گا کہ ہمیں جو کچھ ملے سب اللہ کے دربار میں دے دوں اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، لیکن وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ قیامت کے روز کفار فدیہ دینا چاہیں گے اور چاہیں گے کہ فدیہ قبول کر لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 میں کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا وهم کفار، اور کفر کی حالت پر ہی وہ مر گئے، ان کا انتقال کفر پر ہی ہو گیا، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ایسا آدمی جو کفر کی حالت پر انتقال کیا، قیامت کے دن زمین بھر کر وہ سونا دینا چاہے، ویسے بھی دنیا کے اندر سونے کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی قیمتی ہے دنیا جانتی ہے، لیکن ایسے وقت میں، ایسی جگہ جہاں نہ تو دینار، درہم، روپیے، پیسے کوئی کام نہیں آئیں گے، چونکہ وہاں وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی ہی نہیں، لیکن انسان یہ تمنا کرے گا، یہ چاہے گا، یہ کوشش کرنا چاہے گا کہ اگر اس کے پاس زمین بھر کر سونا ہو اور تمام سونے اللہ کے سامنے رکھ دیے جائیں فدیے کے طور پر، تاکہ اس کو دے کر آدمی چھوٹ جائے، اللہ فرماتا ہے فلن يقبل، قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو آدمی وہاں دے نہیں پائے گا، اور اگر دے بھی لے، اگر اس کے حیثیت میں، اگر اس کے اندر یہ طاقت ہو، یہ مل جائے کہ وہ زمین بھر کر سونا دے دے اور اپنے آپ کو بچا لے، تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، خطرناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن
کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ایک آدمی کفر کرتا ہے اور موج مستی کی زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو ہر طرح کی نعمت اور ہر طرح کی دولت سے نوازے ہوتا ہے، اور آدمی خوش ہوتا ہے اور وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے نافرمانی کے باوجود، کفر کے باوجود ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم کو دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ جس آدمی کو دے رہا ہے اور وہ آدمی خوش ہے، کفر پر اڑے ہوا ہے، وہ چاہتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ اس کو پسند کر رہا ہے، یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی غلط سوچ ہے، اس لیے کہ اللہ کافروں کو پسند کرتا ہی نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ اس قدر پسند نہیں کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو کفر کرتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں، جن کو اسلام میں نیکی مانا گیا ہے، وہ نیکی بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایسے لوگ ملعون ہیں، ایسے لوگ لعنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کیا، جو لوگ کافر بنے بیٹھے رہیں اور کفر کی حالت پر مر گئے، اولئک لهم اللعنہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت پر دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک تو ان کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور دنیا کے تمام انسان اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک جرم ہے۔ یہ جرم، یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ ایک آدمی اگر اسی پر مر گیا، توبہ کی توفیق نہیں ملی، تو دائمی جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہے، اور اس جہنم میں داخلے کے بعد اسے دوبارہ واپسی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا، سورہ احزاب آیت نمبر 64-65۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے لعنت کیا، پھٹکار بھیجا ان لوگوں پر جو لوگ کفر کی راہ کو اپنائیں، جو کافر بنے بیٹھے رہیں، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور انہی لوگوں کے لیے اللہ نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھا ہے، یعنی جہنم کو تیار کر رکھا ہے، خالدین فیہا ابدا، جب یہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے، خالدین فیہا ابدا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور اس جہنم میں جانے کے بعد نہ تو انہیں کوئی دوست ملے گا اور نہ ہی کوئی آدمی ایسا ملے جو ان کی مدد کر سکے، جہنم کی آگ سے بچا سکے، جہنم کی تکلیف سے بچا سکے۔ قیامت کا جو دن قائم کیا جائے گا، قیامت جو برپا ہوگی، یہ کافروں پر بڑا سخت ہوگی۔ قیامت کا دن کافروں پر سب سے بھاری اور سخت دن ہوگا۔ اللہ نے کہا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے پے در پے نازل ہوں گے، اتریں گے، الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ، اس دن حقیقت میں بادشاہت اللہ رب العالمین کی ہوگی، حقیقی بادشاہ اللہ رب العالمین ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن، قیامت کا دن، کافروں پر انتہائی سخت ہوگا، کافروں پر انتہائی سخت دن ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن سب سے بدترین، سب سے برے مخلوق یہی کافرین ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک سب سے برے مخلوق، سب سے برے چوپائے وہ لوگ ہیں جو لوگ کفر کی راہ کو اپناتے ہیں، جو کافر بنے ہوئے ہیں، فہم لا یؤمنون، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ مومنین کے راستے کو نہیں اپناتے۔
وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہوئے اور جو لوگ مشرکین